کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، AOIQ ٹی وی پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں روزانہ شب 7:30 بجے آپ کا اور میرا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ ناظرین، کل کا پروگرام ہم نے روزے کے مقصد پہ اس کا آغاز کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزے کو ہم پہ فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا، تمہارے سے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ ہم نے تقوی کی تعریف پر کچھ کلام کل بھی کیا تھا، اور اس پر کلام کیا تھا کہ روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، متقی ہو جانا، صاحب تقوی ہو جانا۔ اگر کوئی انسان گناہوں کو نہیں چھوڑتا، صاحب تقوی ہونے کی طرف محنت نہیں کرتا اور سفر نہیں کرتا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، کل کا پروگرام میں نے جس حدیث شریف پر، ترمذی کی جس حدیث پر اختتام کیا تھا، وہیں سے میں بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جہاں بھی ہے اللہ سے ڈر۔ کل میں نے اس پہ تفصیل سے کلام کیا، تنہائی میں ہے یا لوگوں میں ہے، خلوت میں ہے یا جلوت میں ہے، اپنوں میں ہے یا بیگانوں میں ہے، جہاں بھی ہے اللہ سے ڈر۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا گناہ کے مقابلے میں نیکی کر۔ اگر تجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو صرف استغفر اللہ کہہ کے آگے نہ چلا جا، استغفر اللہ کی بہت برکات ہیں، صرف توبہ کر کے آگے نہ چلا جا، بلکہ جہاں توبہ کر، جو بہت بڑی بات ہے اور اس کی بہت برکات بھی ہیں، وہاں توبہ کے ساتھ جہاں گناہ کیا، توبہ کی، اب اس گناہ کے مقابلے میں نیکی کر۔ جتنا بڑا گناہ کیا اب اتنا بڑا عمل خیر کر، نیکی کر، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ جب تم گناہ کر لو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ساتھ توبہ کرو اور ساتھ اس سے نیکی کرو۔ جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنا، اگر غلطی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اب اس پہ توبہ کرو اور پھر اس گناہ کے مقابلے میں نیکی کرو، کیونکہ اللہ کریم قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ بلا شبہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو جہاں توبہ کرو وہیں اس کے مقابلے میں عمل خیر کرو، نیکی کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی فرمائے اور تمہیں اپنا قرب بھی عطا فرمائے اس مہینے میں۔ ناظرین اکرام، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مہینے میں اس چیز کی نیت کریں کہ ہم نے روزے کا مقصد تک پہنچنا ہے، اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ہم نے صاحب تقوی بننا ہے۔ پتہ نہیں کل ہونا ہے یا نہیں ہونا، پتہ نہیں اگلا مہینہ ملنا ہے یا نہیں، اگلے سال یہ مہینہ رمضان المبارک کا ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ اس وقت ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، یہ کاروبار کا یا دھندے کا سیزن نہیں ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے، اللہ کو قرب پانے کا موقع ہے۔ اس میں انسان اس موقع کو ضائع نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب ہو سکے اس مہینے میں اللہ کے قریب ہو جائے۔ سب سے پہلے اس میں ضروری ہے کہ انسان صاحب تقوی ہونے کی طرف ایسا قدم اٹھائے کہ گناہوں کو چھوڑے۔ تقوی کہتے ہی اس کو ہے، اللہ کا خوف ایسا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف اپنانا، گناہوں سے رک جانا، اعمال خیر میں اضافہ کرنا، جہاں اللہ نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا، اور جہاں اللہ نے غیر حاضر رہنے کا حکم دیا ہے وہاں حاضر نہ ہونا۔ تقوی ایسی چیز کا نام ہے، تو اس لیے ہمارے پہ ضروری ہے کہ صاحب تقوی ہونے کے لیے رمضان مبارک میں عملی اقدام کریں کہ گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے بچ جائیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس میں اپنی زبان کو صاحب تقوی بناؤ۔ زبان کا تقوی یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، زبان کا تقوی یہ ہے کہ انسان زبان سے جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے، غلط باتیں نہ کرے، کسی کا دل نہ توڑے، کسی کو تکلیف نہ دے، زبان سے انسان کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ پھر زبان کا تقوی یہ ہے کہ زبان سے انسان جب کرے اچھی بات کرے، زبان سے انسان جب بولے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا باعث بنے، زبان سے انسان جب بولے خیر کے کلمات بولے، زبان سے جب انسان بولے تو اللہ کا ذکر کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرے، اپنے بچوں سے، اپنے
اپنے عزیز و قارب سے اچھی باتیں کرے، اور انسان جب بھی زبان سے بولے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھے، اچھی باتیں کرے، بری باتوں سے رکے، یہ زبان کا تقویٰ ہے۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر عملی طور پر اس کے روح کب تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر ضروری ہے کہ اپنی آنکھ کو صاحب تقویٰ بنا لو۔ آنکھ کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان بد نگاہی نہ کرے، انسان آنکھ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور انسان نظروں کو نیچا رکھے، پھر کبھی قرآن کی تلاوت کرے، کبھی حدیث مبارکہ کو پڑھے، اس طرح کے کام کرے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ آنکھ کا تقویٰ ہے۔ پھر کہا کانوں کو صاحب تقویٰ بنا لو۔ کانوں کا تقویٰ یہ ہے لعلکم تتقون، مقصد ہے نا کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کانوں کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان کان سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ سنے، اور انسان جب سنے خیر کی بات سنے، پھر آپ تلاوت قرآن سنے، رمضان میں ہے مساجد میں جا کے قرآن سنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنے، ایسے بیانات سنے کہ جن سے آپ کو علماء جو آپ کے پاس ہیں کہ جن کے بیانات کے ذریعے آپ کے اعمال میں اضافہ ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو، یہ کان کا صاحب تقویٰ ہونا ہے۔ ہاتھ کو صاحب تقویٰ بنا لو۔ ہاتھ کا تقویٰ یہ ہوگا کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور خیر کے کام کرو اور ہاتھ سے گناہ نہ کرو۔ پیٹ کو صاحب تقویٰ بناؤ۔ پیٹ کا تقویٰ یہ ہوگا کہ جب پیٹ تک پہنچاؤ لقمہ حلال پہنچاؤ، لقمہ حرام سے بچو اور اپنے پیٹ کو بچاؤ۔ پاؤں کو صاحب تقویٰ ایسے بنا لو۔ پاؤں کا تقویٰ یہ ہے کہ کبھی گناہ کی طرف چل کے نہ جاؤ، مساجد کی طرف چل کے جاؤ، لوگوں کی مدد کے لیے چل کے جاؤ، رزق حلال کی خاطر چل کے جاؤ، اپنے اولاد کی بھلائی کی خاطر چل کے جاؤ، علم حاصل کرنے کے لیے چل کے جاؤ، یہ پاؤں کا تقویٰ ہوگا۔ تو فرمایا کہ سب سے ضروری یہ ہے، یعنی ایک صاحب تقویٰ کے پاؤں کا عالم ہوگا، اس سے مراد یہ کہ سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان عملی اقدام کرے رمضان میں لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچنے کے لیے، جو روزے کا مقصد ہے۔ اب تقویٰ ہے کیا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ در منصور میں اس کو امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں اس وقت، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ ابی بن کعب یہ بتاؤ کہ تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ اب آپ کی ناظرین اس بات پر بہت توجہ درکار ہے، کیونکہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، اور میں نے کل کے پروگرام میں بھی بتایا، تفصیل سے بتایا کہ روزے کا مقصد اللہ نے بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب خالی بھوکا پیاسا نہیں رہنا، بلکہ اس بھوکا اور پیاس کے ساتھ اس مقصد تک پہنچنا ہے۔ مقصد تک کیسے اپروچ کریں گے، مقصد تک کیسے پہنچیں گے؟ جب صاحب تقویٰ ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ تو ہو تقویٰ کہتے کس کو ہے۔ تو در منصور میں امام سیوطی نقل کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابی بن کعب یہ بتاؤ کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ حضرت میں نے ایگزیکٹ یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا بتاؤ کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا اس کے جواب میں؟ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابی بن کعب کبھی تم کانٹوں والی جھاڑی سے گزرے ہو، کانٹوں والی جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرا ہوں، اور گزرتے دیکھا لوگوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں کیسے گزرتے ہو؟ ایسے گزرتے ہو نا کہ کانٹوں سے اپنا لباس بچا بچا کے گزرتے ہو، کہ کسی صورت کوئی کانٹا تمہارے لباس کو نقصان نہ پہنچائے، کسی صورت کسی کانٹے کی وجہ سے تمہارا لباس پھٹ نہ جائے، کوئی کانٹا تمہارے لباس سے نہ گزرے، اور اگر تم کانٹوں والی جھاڑیوں سے گزر جاؤ اس حال میں کہ تمہارا لباس میں کوئی کانٹا نہ لگے، تو تم اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہو گویا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان دنیا سے ایسے گزرے کہ گناہوں سے بچ کے گزرتا رہے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کانٹوں کی مثال گناہوں کے مواقع کو دی کہ تمہارے پاس گناہ کرنے کا موقع ہے، بدکاری کرنے کا موقع ہے، رزق حرام کمانے کا موقع ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کا موقع ہے۔ بہت موقع ہیں جن سے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے نفس کو تسکین دے سکتے ہو، لیکن ان سب مواقعوں سے بچا کے اپنے دامن کو اور اپنے ایمان کو گزر جاؤ تو تم صاحب تقویٰ کہلاؤ گے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان جس طرح کانٹوں کی جھاڑیوں سے گزرنے والا کانٹوں سے اپنے جسم کو بچاتا ہے، ویسے ہی دنیا سے گزرنے والا، دنیا میں وقت گزارنے والا صاحب تقویٰ وہ ہے جو اپنے دامن کو اور اپنے ایمان کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالی ہم سب کو صاحب تقویٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا خوف، یہ تقویٰ، یہ کہانیاں نہیں ہیں ایسے کہ بس ہم کہہ دیں کہ بھئی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور بس یہ خالی الفاظ کے ذریعے جو ہے وہ ڈرنے کا حق ادا ہو گیا۔ اس کا عمل میں ثبوت نظر آنا چاہیے۔ میرے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کنز العمال میں موجود ہے۔ کنز العمال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی آیات یہ ہیں۔ اب اللہ کا خوف کیسے رکھنا ہے، اللہ کے ڈر کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو رغبت دلاتے ہوئے ان آیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو کنز العمال میں حدیث
حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ قرآن میں خوف زدہ کرنے والی آیات یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ قیامت کے دن تمہارے چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کریم کے سامنے رکھی جائے گی، اور تمہارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اللہ کے سامنے رکھا جائے گا، اور تمہیں اس پر جواب دینا ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے نا جو حضور علیہ السلام یہ آیات کو مینشن کر رہے ہیں کہ قرآن کریم صرف جو ہے وہ ثواب اصال ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ گھر میں ہر کمرے میں قرآن رکھ دیں برکت کے لیے، تعویذ بنا کر تعویذ کے لیے ہی نہیں ہے، صرف تعویذ کے لیے برکت کے لیے نہیں ہے، صرف اصال ثواب کے لیے نہیں ہے، یقیناً وہ اصال ثواب کے لیے بھی ہے، یقیناً وہ جہاں پڑھا ہوگا یا اس کی آیات اگر کوئی بزرگان دین لکھ کے دیتے ہیں تو اس کی تعویذ کی بھی برکت ہوتی ہے، لیکن قرآن کا مقصد اصال ثواب ہی نہیں ہے، قرآن کا مقصد جو ہے وہ تعویذ بنا کے رکھ دینا ہی نہیں ہے، قرآن ایک دعوت فکر ہے اور طرز آیات ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے، سمجھ کے عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں نبی رمضان میں ہم نے 6 ختم قرآن کر لیے، سمجھ کر ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، ایک لائن بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بس تیزی 6 ختم قرآن کر لیے۔ میں ناظرین کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا اس دفعہ آپ 6 ختم قرآن نہ کریں، بے شک اتنا ٹائم اتنا ہی دیں، ٹائم کم نہیں کرنا، جتنے ٹائم میں آپ ختم قرآن 6 کرتے ہیں اتنے ٹائم میں آپ 1 ختم قرآن کر لیں۔ قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے نا، ساری زندگی پڑھنے کے لیے، سارا سال پڑھنے کے لیے، بے شک 15 سپارے پڑھ لیں، 6 سپارے پڑھ لیں، لیکن ان کو سمجھ کے پڑھیں، ان کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہا ہے اور زندگی گزارنے کا کیا طریقہ آپ کو تقاضا ہے کہ آپ اس طرح زندگی گزارو، تو اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے، اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی، سب سے زیادہ اگر کوئی تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان آیات پہ غور کرے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ چھوٹے سے چھوٹا خیر کا تمہارا کام بھی سامنے رکھا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی سامنے رکھا جائے گا، اور تمہیں حساب دینا ہوگا۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کو حضور نے دنیا میں عمر فی الجنہ کہہ کے عشرہ مبشرہ کے ساتھ عمر فی الجنہ کہہ کے حضور علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دے دی، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، غش کھا کے گر جاتے ہیں، جب ہوش آتا ہے تو رو رو کے بس ایک بات زبان پر ہے کہ یا اللہ عمر تو اپنے کسی ایک عمل کے پر بھی تیرا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا، اور تو کہتا ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل سامنے رکھ دیا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹی باتیں بھی سامنے رکھ دی جائیں گی اور ان پہ حساب دینا ہوگا۔ یا اللہ میں تجھے حساب کیسے دوں گا؟ ایک اللہ تعالیٰ کا خوف کیسا ہونا چاہیے اور تقوی کیسا ہونا چاہیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے سیکھنا ہوگا۔ ناظرین کیوں نہ ہم ایسی کوشش کریں کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے روزے تمہیں اس لیے فرض کیا تم پہ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تو ہم ایسی کیوں نہ کوشش کریں کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو اپنے لیے لائف چینجنگ مومنٹ بنا لے، لائف چینجنگ منتھ بنا لے۔ اس مہینے میں ہم یہ نیت کریں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اٹھنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے، کر کے اٹھنا ہے سے مراد اس پر کسی کا زور تو نہیں، وہ بے نیاز ہے، لیکن اپنی طرف سے ہاتھ باندھ کے گریہ وزاری کر کے اس کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی رضا کی بھیک مانگنی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام یہ ممکن تب ہوگا، یہ ممکن انسان کے لیے تب ہو پائے گا جب انسان اس طرح زندگی گزارے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے گزارنے کو کہا۔ ناظرین اکرام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، گشت پہ ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا جو ہے وہ اپنی بکریاں چرا رہا ہے، بے شمار بکریاں ہیں۔ اس سے پوچھا کہ کیا یہ بکریاں تیری ہیں؟ کہا نہیں میرے مالک کی ہیں۔ کہا پھر ایک بکری مجھے دے دو۔ کہا اس کے مقابلے میں تمہیں ایک اجرت دیتا ہوں، کیونکہ اس کا آزمانا مقصود تھا اس کو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا، میرے مالک کی ہے۔ کہا مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، مالک کو کہہ دینا کہیں آگے پیچھے ہوگی کوئی بھیڑیا کھا گیا، مالک کو کیا پتا، مالک اس وقت دیکھ تو نہیں رہا۔ اس نے سیدنا فاروق اعظم کو مخاطب کیا، وہ جانتا نہیں تھا فاروق اعظم کو، لیکن کہا این اللہ، فین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ مجھے مالک کے خوف سے زیادہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں رزق حرام نہیں کماؤں گا، یعنی پیسے کسی سے اور سے نہیں لوں گا۔ جب پوچھا فاروق اعظم نے کہا کہ کوئی تجھے پیسے دے دے، کہا کہ اللہ کے خوف سے میں کسی کے پیسے نہیں لوں گا، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے میں اپنے مالک کی امانت کی حفاظت کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مالک کے پاس گئے، اس غلام کو خرید کے اس کو آزاد کیا، کہا تیرے اس جملے فائن اللہ کہ اللہ کہاں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، صرف تیرے اس جملے کی وجہ سے میں تجھے لے کے آزاد کر رہا ہوں، جس طرح تیرے اس دنیا نے تجھے دنیا میں آزاد کروایا ہے، اسی طرح تیرا یہ جملہ اتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن یہ تجھے عذاب سے آزاد کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے تعلیمات ہیں کہ انسان کو صاحب تقوی ایسا ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پروگرام کا اختتام ہم اس حدیث پر کریں گے جس کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور ابو نعیم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صاحب تقوی کیا ہوتا ہے اور لعلکم تتقون، جو روزے کا مقصد ہے، اس منزل تک کیسے پہنچنا ہے، کیسے اپروچ کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو ایسی کہ اس میں نافرمانی کا تصور نہ ہو، نافرمانی کا خیال نہ ہو، یعنی اللہ کے ہر حکم کو مانو اور اپنی نفسانی خواہشات پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ترجیح دو۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرو ایسے جس میں غفلت نہ ہو، اللہ کو ایسے یاد کرو کہ پھر اس کو بھولو نہیں، یہ نہیں کہ مسجد میں اللہ یاد ہے بازار میں اللہ بھول گیا، خیر کے کام جب اس میں ہو تو اللہ یاد ہے اور جیسی دنیا کے گئے تو اللہ بھول گیا۔ اللہ کو یاد کرو ایسے جس میں غفلت کا تصور نہ ہو، اور پھر یہ خیال رکھو کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو یہی صاحب تقوی کی نشانی ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے پھر مخاطب ہوں گے انشاءاللہ۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔